نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ احباب کرام، وہ آدمی صاحب ایمان ہی نہیں ہے جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جس سے محبت ہو، پھر جس سے محبت ہو اسے اس کے تذکرے میں مزہ کیسے نہیں آئے؟ جس سے محبت ہو اس کا نام لینے میں، اس کا تذکرہ کرنے میں، ذکر کرنے میں، ان کی بات کرنے میں اسے مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ یہ تو عام دنیاوی محبتوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صاحب ایمان کو سچی اور سچی محبت ہے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیسے نہیں کرے گا؟ پھر وہ آپ کا تذکرہ کیوں کر نہیں کرے گا؟ پھر اسے لطف کیوں نہیں آئے گا؟ اسے مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اپنا ایمان بڑھانے کے لیے، محبت کا ثبوت دینے کے لیے، محبت کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے، شفاعت اور سفارش کا مستحق بننے کے لیے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں اپنے مقام اور مرتبے میں۔ اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے، یقیناً وہ ہمارے تذکرے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کا ذکر کرتے ہیں محبت کرنے والوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا مستحق بننے کے لیے۔ ورنہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بلند فرما دیا اور آپ کی شان اللہ نے بلند فرما دی، عام آدمی وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک کی آیت دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی، جس نسبت سے بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کرے، چاہے وہ قرآنی آیات کی صورت میں، چاہے وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں، چاہے وہ نعت کی شکل میں، چاہے وہ نظم کی شکل میں، چاہے وہ نثر کی شکل میں، چاہے وہ وعظ اور تقریر کی صورت میں، چاہے تحریر اور تصنیف کی صورت میں، وہ جس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ آپ کا ذکر خیر ثواب سے خالی نہیں ہے، اجر سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا تذکرہ جس اعتبار سے بھی کریں وہ یقیناً ثواب اور اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جہاں آپ کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کوئی بندہ جس انداز سے بھی آپ کا ذکر کرتا رہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں آپ کی شان کہ آپ کی تعریف اللہ فرمائیں، پھر آپ کی تعریف فرشتے فرمائیں، پھر آپ کی تعریف عرش والے فرمائیں، پھر آپ کی تعریف جنات کریں، پھر آپ کی تعریف دوسری مخلوقات کریں۔ کہاں آدمی آپ کی تعریف اور آپ کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، اتنا یقین رکھ لیجئے گا کہ جس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کو آپ بڑے محبوب ہیں، اللہ کو آپ بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ یقیناً ہماری محتاجی ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ آپ کو محبوب فرمائے، پھر اللہ آپ کے لیے ایک ایک تحفہ منتخب کر کے دیتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ منتخب کر کے دیتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں،
پھر اللہ آپ کو ایک ایک نعمت دیتا ہے تو چن چن کے دیتا ہے. آپ کی کیا شان ہے. مثلا دیکھیے گا، ایک سادہ سا تعارف کروا دوں، آسان ہو جائے گا، مختصر سا وقت ہوتا ہے تو اتنی لمبی گفتگو کرنا ممکن نہیں، ورنہ سیرت تو وہ موضوع ہے کہ یہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ جس پہلو کو لے لیں، آپ اس پہ زبان کھولیں یا قلم اٹھا لیں، ہمارا یقین اور اعتقاد یہ ہے کہ قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، مگر آپ کے اس پہلو پر کما حق گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اس مختصر سے وقت میں ایک نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. آپ کو ملنے والی کسی نعمت اور کسی انعام پر انگلی نہ اٹھائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو آپ کو ملنے والی ہر نعمت کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. اس لیے کہ محبوب کو تو چیزیں چن کے دی جاتی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کو بنو اسماعیل میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے قریش قبیلے کو منتخب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بنو ہاشم خاندان کو منتخب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے عبداللہ اور آمنہ کے گھر کو منتخب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے صبح کا وقت اللہ نے منتخب فرمایا. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے اللہ نے سوموار کا دن منتخب فرمایا. اگرچہ کسی صحیح حدیث میں تاریخ اور مہینے کا ذکر نہیں ہے، تاریخی باتیں ہیں، اقوال بھی مختلف ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ دن کون سا ہے؟ سوموار کا ہے. یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے. آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا نام محمد احمد رکھا جاتا ہے. یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کے طور پر پرورش کرنے کے لیے جس خاتون کا انتخاب ہوتا ہے اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے. پھر آپ کی کفالت کے طور پر جنہیں منتخب کیا جاتا ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی بیویاں جو منتخب کی جاتی ہیں، یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ایک ایک بیوی اللہ کی پسند ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر، یعنی فیصلے آسمانوں پر، اپنے ذہن صاف کر لیجئے گا اور دشمنان دین کے ان نشتروں اور تیروں سے آگاہ رہیے گا. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. آپ کی بیوی اللہ نے بنائی ہے. آپ کے لیے ایک ایک بیوی پسند کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. آپ کی بیٹیاں اللہ کی پسند ہے. چن چن کے اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی. پھر بیٹیوں کے نکاح بھی فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یعنی داماد بھی منتخب کیے تو کس نے؟ اللہ نے. پھر اس سے آگے بڑھیے گا، پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کے اعلان نبوت کے لیے جس شہر کو منتخب کیا ہے، جسے بلد امین کہتے ہیں، جسے مکہ کہتے ہیں، یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھیے گا، پھر رب ذوالجلال نے آپ کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید، قرآن حکیم. جی ہاں، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ پسند بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آپ کو کتاب دینے کا فیصلہ، یہ انتخاب اللہ کا. آپ کو امت دینے کا فیصلہ، یہ انتخاب اللہ کا. بلکہ اس سے بڑھ کے کہیے گا کہ جو آپ کو شریعت دی، یہ انتخاب بھی اللہ کا. پھر اللہ نے آپ کو ایمان والے دیے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ بھی انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. آپ کو جو جماعت دی، یہ منتخب کی اللہ نے، یہ انتخاب بھی اللہ کا، یہ پسند بھی اللہ کی. اس سے بڑھ کر آگے چلیے گا، پھر اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں، یہ انتخاب بھی اللہ کا کہ آپ کے ساتھ سفر کون کرے گا. یہ انتخاب بھی اللہ کا کہ پیچھے آپ کے بستر پہ کون سوئے گا، امانتیں کون سنبھالے گا. یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر آپ مدینے تشریف لے جاتے ہیں، آپ ٹھکانہ کہاں کریں گے، آپ کی سواری کہاں بیٹھے گی، آپ کس مکان میں ٹھہریں گے، یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مسجد کہاں بننی ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے. آپ کا حجرہ اور گھر کہاں بننا ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا. عائشہ کا حجرہ کہاں، حفصہ کا حجرہ کہاں، یہ انتخاب بھی اللہ کا.
ابو بکر صدیق کا گھر کہاں؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ فاطمہ کا گھر کہاں؟ یہ انتخاب بھی کیا ہے؟ اللہ کا۔ اب یوں کہیے گا کہ آپ کے محلے دار کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ آپ کے پڑوسی کون؟ یہ انتخاب بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یوں کہیے گا کہ میرے نبی نے تو یہاں تک بتلا دیا کہ میرے ساتھ بدر میں کون شریک؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ احد میں کون شریک؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ ہجرت میں کون شریک؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ مہاجر کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ انصار کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ عشرہ مبشرہ کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ خلفائے راشدین کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ آپ کے وزیر اور مشیر کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ اور اس سے بڑھ کر کہیے گا کہ یہ انتخاب بھی اللہ جل جلالہ کا ہے کہ میرے نبی نے بتلا دیا کہ فلاں شہید ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ فلاں سخی ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ فلاں صدیق ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ یہ سب اللہ کے انتخاب ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہوں کہ میرے نبی سفر پہ جائیں تو آپ کا نائب کون ہوگا؟ آپ کے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ آپ کا مؤذن کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ مجاہد کون؟ جرنیل کون؟ خزانچی کون؟ مشیر کون؟ وزیر کون؟ یہ انتخاب بھی کیا ہے؟ اللہ کا۔ حتیٰ کہ اسباب کی دنیا سے گزرتے ہوئے یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ یہ انتخاب بھی اللہ کا تھا کہ آپ کے ساتھ قبر میں، آپ کے ساتھ روزے میں سوئے گا کون؟ یہ انتخاب بھی اللہ کا۔ تو سب اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک ایک نعمت، ایک ایک تحفہ، ایک ایک انعام، ایک ایک چیز اللہ نے آپ کو چھانٹ کے دی ہے، منتخب کر کے دی ہے۔ لہذا کسی پر بھی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے، آپ خبر دے چکے کہ سید الشہداء کون؟ آپ خبر دے چکے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ آپ خبر دے چکے۔ جنتی عورتوں کی سردار کون؟ آپ خبر دے چکے۔ جنت میں بیوی کون؟ آپ یہ پیغام دے چکے۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی میں آنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ کا کیا ہے؟ انتخاب ہیں۔ کسی ایک پہ بھی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ آپ جس اعتبار سے بھی کریں، حتیٰ کہ اگر آپ کے نمازیوں کا بھی ذکر کریں آپ کی نسبت سے تو یہ بھی آپ کی سیرت ہے، اور آپ کے ایمان والوں کا بھی ذکر کریں تو یہ بھی آپ کی سیرت ہے۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، اس مسئلہ پوچھنے والے کا ذکر کریں، یہ بھی آپ کی سیرت ہے۔ آپ کو کس کس سے محبت ہے اس کا ذکر کریں تو یہ بھی آپ کی سیرت ہے۔ آپ کی سیرت کے یہ سارے پہلو ہیں، یہ سارے انداز ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں نسبت ہے، جہاں جہاں محبت ہے، وہاں وہاں احترام بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ تو ہمارا اعتقاد اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ثواب ہے، آپ کے بیان میں ثواب ہے، آپ کا نام لینے میں ثواب ہے، آپ کی سیرت بیان کرنے میں کیا ہے؟ ثواب ہے، پڑھنے میں ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات اس سے آگے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا دعوی محبت کرنے والے بڑے ہوں گے، لیکن سنو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کا محبوب بن جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ واقعتاً مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو، تو پھر اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف تذکرے سے کام نہیں چلے گا۔ پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے اللہ کے حبیب اعلان فرما چکے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ جو میری پیروی کرے گا سمجھو وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ سمجھو واقعتاً میرا امتی کہلانے کا حقدار ہے۔ یعنی دعوی محبت پر دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہیں سے فرق ہوگا کہ کون آپ سے محبت کرنے والا ہے اور کون آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔